بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق اسماء الافعال ہے۔ اسماء الافعال وہ اسماء جو افعال کا معنی اور استعمال کا قائم مقام ہو۔ اس میں فعل وہ کلمہ ہے جو معنی اور استعمال میں فعل کا قائم مقام ہو، لیکن یہ فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتا۔ فعل کا کوئی علامت یہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کے نحو میر کی کتاب میں اسماء الافعال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بمعنی فعل الماضی اور ایک ہے بمعنی فعل الامر، لیکن بہت ساری کتابوں میں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ 2 مشہور ہیں اور تیسرا قسم جو ہے یہ مضارع کے معنی میں ہے۔ بمعنی فعل الماضی ہیہات، بعد، شتان، افترق۔ بمعنی الفعل الامر فعل امر کے معنی میں ہو رویدہ، امہل مہلت دو، بلہا دا چھوڑ دو، ہیہل ایتے آ جاؤ، ہلم ایتے آ جاؤ۔ یہ ہلم یہ قرآن میں بھی ذکر ہے۔ علیکا الزم، یہ احادیث میں بار بار یہ آیا ہے تقریباً یہ لفظ۔ دونکا خذ، دونکا خذ پکڑو۔ شف انظر، یہ عرب لوگ یہ شف کا لفظ جو ہے بہت استعمال کرتے ہیں، شف شفو، اور شف کا لفظ انظرو انظر۔ یہ بمعنی فعل المضارع اف، التزجر، وہی اعجبو۔ یہ 3 الفاظ 3 قسم ہے اسماء الافعال کی 3 اقسام، بمعنی الفعل الماضی، بمعنی الفعل الامر اور بمعنی فعل المضارع۔ ابھی اگر اس کے بعد اگر اسم آ جائے ہیہات کے بعد یا شتانہ کے بعد تو مرفوع ہوگا اور اس کا فاعل ہوگا زید، زید، شجر۔ جو بھی اسم آ جائے تو وہ اس کے لیے فاعل ہوگا۔ اگر فعل الامر کے بعد اس کے بعد اگر اسم آ جائے تو یہ منصوب ہوگا۔ امہل زیدن، روید زیدن، امہل زیدن، بلہا دا چھوڑ دو، کس کو؟ زیدن زید کو، اور اس میں فاعل جو ہے وہ اس کے جو مخاطب امر میں جو فاعل ہوتا ہے وہ اسی میں بھی ہوگا، اور اس کے بعد جو اسم ہوگا مثلا رویدہ، رویدہ زیدن، زیدن، امہل زیدن، تو یہ منصوب ہوگا۔ اور اس میں کسی قسم کا یہ نون خفیفہ، نون ثقیلہ ایسا کوئی چیز اس میں نہیں لگے، اس لیے کہ فعل کی علامت کو یہ قبول نہیں کرتا۔ یہ اسماء لیکن معنی افعال کے دیتے ہیں، اس لیے اس کو اسماء الافعال کہتے ہیں۔ اور اسماء الافعال کی 3 قسمیں، بمعنی الفعل الماضی، بمعنی الفعل الامر، یہ 2 آپ کی نحو میر کی کتاب میں ہے، لیکن یہ تیسری قسم جو ہے فعل المضارع تو یہ نحو میر کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن بہت ساری کتابوں میں ہے، اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کیا تاکہ آپ کی مزید معلومات کے لیے۔ آج کے لیے میرے خیال پہ یہی سبق کافی ہے، کل کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔